میرے بھائیوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس عالی مرتبت پاک باز اور بلند رتبہ سیرت سے بہت سارے اسباق امت کو ملتے ہیں جس سے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، اپنے اندر نکھار پیدا کر سکتے ہیں، اپنے دن اور روشن کر سکتے ہیں اور اپنی راتیں مزید اللہ کے ذکر سے آباد کر سکتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے پہلوؤں میں سے ایک بڑا پہلو یہ ہے کہ امام علی مقام نے اللہ کے حضور شہادت پیش کی ہے۔ شہادت کا بہت بڑا تعلق ہے دین اسلام کے ساتھ، بہت بڑا رشتہ ہے شہادت کا صحابہ کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ اللہ نے دیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے، مال ہو، اولاد ہو، عزت ہو، رتبہ ہو، منصب ہو، وقار ہو، لیکن مشکل یہ آتی ہے کہ رب اپنی دی ہوئی نعمتیں ہی جب اپنے راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے تو بعض لوگ اس میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیتا ہے پھر رب کریم اپنے رستے میں خرچ کرنے کا کہے تو بعض لوگ الا ماشاءاللہ مشکل محسوس کرتے ہیں، لیکن رب کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ جو میں نے نہیں تمہیں دیا اس میں سے میری راہ میں خرچ کرو، میں نے دیا ہے نا تمہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو اتنا عروج دیا کہ انہوں نے وطن بھی اس رستے میں قربان کیا، مال بھی اس رستے میں قربان کیا، اولاد بھی اس رستے میں قربان کی، اور جان بھی چونکہ رب کی دی ہوئی تھی تو انہوں نے جان بھی اللہ کے رستے میں قربان کر دی۔ میرے دوستو، یہ شہادت کا بڑا گہرا تعلق ہے خدمت دین کے ساتھ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبل احد پر تشریف فرما ہے تو جبل احد وجد کرنے لگا تو حضور فرمانے لگے احد ٹھہر جا۔ حضور تشریف فرما تھے احد پر، جناب صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، حضرت عثمان غنی علیہم رضوان، تو محبوب فرمانے لگے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ آپ اسلام کی تاریخ دیکھیں، شہداء سے بھری ہوئی ہے۔ شہادت پیش کر دینا یعنی جان ہی اللہ کے رستے میں قربان کر دینا۔ جان، ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، اس کا مالک ہمارا رب ہے۔ اس لیے کوئی اپنی مرضی سے مرے تو خودکشی حرام ہے، اور اس کے رستے میں چلا جائے تو اللہ شہادت کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ اس کے رستے میں جانی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید شہداء کی فضیلتوں کو جب بیان کرتا ہے تو بالکل ایک انوکھا مضمون اور ایک انفرادی نظم قرآن مجید قائم کرتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ بدر میں شہید ہو گئے تو اب ظاہر ہے کہ جو رواج ہوتا ہے بات کرنے کا، ہمارے ہاں بھی اسی عرف میں بات ہوتی ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ بعض لوگ ان لفظوں سے بھی کہتے ہیں یا فلانا فوت ہو گیا، فلاں مر گیا۔ ان جملوں سے جانے والوں کو لوگ تعبیر کرتے ہیں کہ فلاں آدمی رخصت ہو گیا، فلاں چلا گیا۔ تو بدر والے جب لوگ انہوں نے اپنی جان اللہ کے رستے میں پیش کی تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، فلاں انتقال کر گیا، اور بعض اللہ یہ بھی کہا فلاں مر گیا۔ تو یہی جملے روٹین میں ہوتے تھے جانے والوں کے لیے، تو اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے رستے میں کوئی جان دے دے اور لوگ کہیں مر گیا۔ یہ ذرا انداز دیکھیے قرآن مجید کا، ترتیب دیکھیے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے رستے میں انتقال کر جائے اسے مردہ نہ کہو۔ اس کی گہرائی میں ذرا اتریے گا، اس کی روح پرواز کر گئی ہے، اسے کفن پہنایا گیا ہے، غسل دیا گیا ہے، جنازہ پڑھا گیا ہے، قبر میں دفن کیا گیا، اس کی بیوی بیوہ کہلا رہی ہے، بچے یتیم کہلا رہے، اس کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، اس پر سارے احکام جانے والے کے لاگو ہو رہے ہیں، پر کریم فرماتا ہے چونکہ میری راہ میں گیا ہے تمہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں۔
تو مالک مردہ نہ کہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ فرمایا بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو مالک وہ چلتے پھرتے کھاتے آتے جاتے نظر نہیں آ رہے، فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور ہی نہیں، تم شعور ہی نہیں رکھتے ان کی زندگی کا۔ شہداء کی زندگی اس طرح کی زندگی ہے کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے، بل احیا، لیکن وہ زندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو دنیا سے جاتے وقت صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی کو کوئی کیڑا کاٹتے وقت تکلیف ہوتی ہے، ایک سوئی لگنے کے برابر اسے تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے نہ ختم ہونے والی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ شہادت کی آرزو کرنا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جینے کی بہت زیادہ حرص رکھنا، زندگی کی بہت زیادہ طلب کرنا، مرنے کو جی نہ چاہنا، اسے قرآن مجید نے اہل یہود کا طریقہ کہا ہے۔ یہودی تھے جو بڑے حریص تھے، کہتے تھے ہمیں موت نہ آئے۔ اللہ کہتا ہے یہ مرنا نہیں چاہتے، یہ حریص ہے زندگی پر۔ اور کون ہے مومنوں میں سے ایسا کون ہے جسے زندگی سے بڑا پیار ہو جاتا ہے، جو مرنا نہیں چاہتا؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایسا وقت آنے والا ہے جب کافر تم پر چڑھ دوڑیں گے، ایک دوسرے کو دعوت دیں گے آؤ مسلمانوں کو ماریں۔ تو صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، بہت بڑی تعداد ہوگی تمہاری۔ تو حضور پھر کیوں کافر ہم پر چڑھ دوڑیں گے؟ تو اللہ کے حبیب فرمانے لگے تمہیں وہن ہو جائے گا، وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ یا رسول اللہ یہ وہن کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ تو حضور فرمانے لگے تمہیں زندگی سے پیار ہو جائے گا اور تمہارا مرنے کو جی نہیں چاہے، تم ہمیشہ جینا چاہو۔ یہ جو زندگی سے بے تحاشا پیار ہے یہ انسان کو بزدل کر دیتا ہے۔ یہ زندگی سے بے پناہ محبت کرنا اور مرنے کو جینا چاہنا یہ انسان کو بزدل، کمزور اور دنیا پرست بنا دیتا ہے۔ لیکن چونکہ جانا ہے، چونکہ زندگی ختم ہونی ہے، لہذا اس قدر انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور وہ اور کسی کی زندگی ہے جو مرنے پر ختم ہوتی ہے۔ یہ جو مومن کی زندگی ہے نا، یہ تو شروع ہی اس وقت ہوتی ہے جب قبر میں مدینے والے محبوب کی زیارت کر لیتا ہے، تو وہاں سے تو شروع ہوتی ہے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات۔ مومن کی زندگی، اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی پھر صبح دوام زندگی۔ تو اس قدر زیادہ پیار نہیں، جان اگر کبھی دینی پڑ جائے تو محبوب کے لیے نا تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ یہ سنبھال کے رکھنا چیزوں کو اور اپنے آپ سے بلا وجہ پیار کرنا، کچھ لوگوں کو نا اپنے آپ سے بڑا پیار ہو جاتا ہے، وہ کوئی تکلیف نہیں برداشت کرنا چاہتے، وہ کسی اذیت میں نہیں آنا چاہتے، وہ بڑی پرسکون زندگی جینا چاہتے ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ذرا سی چیز ہوتی ہے تو انہیں انزائٹی ہوتی، کیوں؟ اپنے آپ سے پیار ہی بڑا ہو گیا، اپنے آپ کو سہولیات ہی بڑی دے لی، سکون ہی بڑا دے لیا، ذرا سی باتوں پر وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، رات تیرے وچ رول کے مرساں، تے قدم نہ پیچھا ہٹیساں، شہر تیرے دے ٹکڑے منگساں، تے تیرے کتیاں دے پیر چمیساں، آزم جان امانت تیری تو جدو منگ سہ میں پیش کرے سا۔ اے جان امانت تیری تو جدو منگ سہ میں پیش کرے سا، جان امانت ہے، جب مانگے پیش کر دیں گے۔ تو صحابہ جان پیش کرتے رہے اللہ کے حضور پیش۔ صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پیچھے بیٹیاں چھوڑ گئے تھے، میرے اوپر بہنوں کا بوجھ تھا، قرضے بھی تھے، آزمائش بھی تھی، لیکن جب نبی پاک علیہ السلام نے مجھے میرے والد کا حال سنایا نا،
उस शहीद की हुजूर ने बात सुनाई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाबिर मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारे वालिद की शान क्या है? ये सही हदीस में मौजूद है। या रसूलल्लाह फरमाइए। तो अल्लाह के महबूब फरमाने लगे, जो भी शहीद होता है अल्लाह उस पर पर्दे डालकर उससे कलाम करता है, लेकिन जब आपके वालिद शहीद हुए हैं ना, अल्लाह ने पर्दे हटा के कलाम किया। तो जाबिर बड़े सियाने थे, फौरन समझ गए कि अगर हुजूर ने ये फरमाया ना रब ने उनसे कलाम किया है, तो ये भी महबूब को पता होगा कौन सा कलाम किया, ये भी पता होगा बात क्या हुई। हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह क्या बात हुई मेरे वालिद और रब करीम की आली मर्तबत बारगाह में? तो हुजूर फरमाने लगे, अल्लाह ने तेरे बाप से पूछा, अब्दुल्ला मैंने तुम्हें जन्नत दे दी, दर्जात दिए, कुछ मांग ले। तो हुजूर फरमाते हैं आपके वालिद ने अल्लाह की हुजूर अर्ज़ किया, मालिक तूने जो दिया है करम हो गया, कुछ तलब नहीं, लेकिन अगर कुछ अता ही करना है तो एक दफ़ा फिर दुनिया में भेज, मैं दोबारा तेरे रास्ते में शहीद होना चाहता हूँ। हमने ना आहिस्ता आहिस्ता अपने मिजाज में बुज़दिली सी पैदा कर ली है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसके दिल में कभी शहादत की आरजू पैदा नहीं ना हुई, जिसे कभी शौक नहीं आया कि अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं, उसके सीने में धड़कने वाला दिल मोमिन का नहीं मुनाफिक का है। इसे कभी ख्वाहिश ही नहीं पैदा हुई कि मैं जान राह खुदा में खर्च कर दूं, कभी आरजू ही नहीं मचली इसके दिल में, इसे कभी शौक ही नहीं हुआ। अजीज दोस्तों, अल्लाह के रास्ते में शहादत की जो लज्जत है, जो कैफ है, जो सुरूर है, हुजूर की नजर करम रहती है शुहदा पर। महबूब नजर इनायत से देखते हैं अल्लाह की राह में शहीद होने वालों को। जंगे मौता के लिए जब सहाबा जा रहे थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको वसीयत फरमाई। फरमाया, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपना अमीर बना लेना, अगर वो शहीद हो गए तो जनाब जाफर तैयार को बना लेना। फिर एक और सहाबी का जिक्र किया, फरमाया अगर वो भी शहीद हो गए तो उनको बना लेना, और फरमाया अगर वो भी शहीद हो गए ना तो फिर तुम बाहमी मुशावरत से जिसको चाहो अमीर बना लेना। सहाबा फरमाते हैं, हमें वो दिन याद है जब हुजूर बैठे तो मस्जिद नबवी में थे, लेकिन वहां बैठे बैठे जंगे मौता के सारे हालात बता रहे हैं। अब मेरा ज़ैद बिन हारिसा शहीद हुआ है, अब जाफर तैयार के बाजू कटे, अब फुला सहाबी की शहादत हो गई, यानी जो अल्लाह के रास्ते में जाने कुर्बान कर रहे हैं। मुझे क्या लेने दो ना, ये बात क्या लेने दो कि अगर नबी करीम मस्जिद नबवी में बैठकर जंगे मौता के सारे हालात देखते हैं, तो गुंबद खजरा में बैठकर महबूब ने करबला भी सारी देखी। हुजूर की निगाहों के सामने वो सारा मंजर था। जब भी तो हजरत उम्मे सलमा की ख्वाब में आके करीम ने फरमाया है कि ये देखो ना मेरे हुसैन आज करबला में शहीद हो गए, ये देखो ये मट्टी सुर्ख हो गई। महबूब की निगाहों के सामने रहते वो लोग जो मकाम शहादत पर फायज होते, जो दर्जात पाते। हम ना अपने बच्चों में बड़े शौक पैदा कर रहे हैं। बच्चों से पूछें आप क्या बनना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं पायलट बनना चाहता हूँ। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात। ये सारी बातें खैर वाली, इनमें अच्छी नीयतें कर ली जाएं, अच्छे इरादे कर लिए जाएं, ख्वाहिशात पाकीज़ा बनाई जाएं तो सारी खैर वाली हैं। लेकिन सहाबा के घरों में जो बच्चे थे ना, उनसे जब सवाल होता था ना बड़े होके क्या बनेंगे, तो कहते थे राह खुदा में गर्दन कटाएंगे, अल्लाह के रास्ते में जाने पेश करेंगे। उनके जज्बात अनोखे थे कि उम्र थोड़ी है, कद छोटा है, बड़ा भाई सिलेक्ट हो गया है जिहाद में जाने के लिए, तो छोटा आगे बढ़ के कहता है या रसूल अल्लाह आपने इसे सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन उम्र इसकी बेशक थोड़ी ज्यादा है, कद बड़ा है, वो मुझसे कुश्ती करा के देख ले, मैं ताकतवर इससे ज्यादा हूं, आप बेशक थोड़ी पंजा आजमाई करा लें। तो जब दोनों भाइयों को हुजूर ने इजाजत दी ना कि जरा लड़ाओ ना पंजे, तो छोटा बड़े के कान में कहने लगा तू तो कबूल हो ही गया है, और वहां जो कबूल हो जाए उसे मरदूद नहीं किया जाता। तेरी तो कबूलियत हो गई है, जरा गिर नहीं जाता थोड़ी देर के लिए, जरा थोड़ा झुक जा ताकि मेरी भी कबूलियत हो जाए। जब ये जज्बे मुसलमानों के बच्चों में पैदा हो तो फिर इसराइल दंदनाता नहीं,
پھر امریکہ دندناتا نہیں، پھر کفر اس طرح سے مسلمانوں پر حملہ آور نہیں ہوتا، پھر مسلمان نعرہ تکبیر بدر میں لگاتے ہیں اور کیسر و کسرا اپنے محلات میں کانپ جایا کرتے ہیں۔ لیکن وہ ہمارے ٹھنڈے سی، ہماری وہ سکون پسندیاں، آرام طلبیاں، اقبال کہنے لگے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، میں خون کے آنسو رہتا ہوں جب اپنے جوانوں کی طبیعت اور مزاج میں آرام پسندی دیکھتا ہوں، سکون دیکھتا ہوں۔ یار کیسے ہم انقلاب لائیں گے جب ہم اپنے بچے کو صبح اٹھائیں تو وہ ناراض ہو جائے، کتنی جلدی جگا دیا ہے، میں تو موبائل ہی میرا 3 بجے بند ہوا تھا۔ جب اس بات پر اولادیں بگڑنے لگے، جو وقت اللہ نے سونے کا بنایا ہے وہ بیدار رہ کے گزارا جائے، اور جو بیدار رہنے کو کہا ہے وہ سو کر گزارا جائے، تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں اس قوم سے؟ تھوڑا غور کریں۔ شہادت کے جذبات، شہادت کا ذوق، شہادت کی تمنا، شہادت کی آرزو، شہادت لیے انسان کا اللہ کے حضور حاضر ہونا، ان درجات کو آپ سمجھیں، شہادت کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں، آنے والی نسل کو یہ کہیں کہ مجاہد فی سبیل اللہ بننا ہے اللہ کے راستے میں۔ اور میں آپ سے عرض کروں، جو شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں نا، جو جان دینے کی آرزو رکھتے ہیں، وہ مال چھپا کے رکھیں گے۔ جو جان دینے کی آرزو رکھتے ہیں وہ اقتدار سے چمٹ کے رہیں گے۔ جو جان دینے کی آرزو رکھتے ہیں وہ یہ خیال کریں گے کہ میں چھوٹے چھوٹے مقاصد میں رہوں، بڑے مقاصد۔ حضرت سعد بن معاذ بڑے محبوب صحابی ہیں نبی پاک کے۔ جنگ خندق میں تھوڑا زخم لگ گیا، نصیب اتنے اونچے اور اعلیٰ تھے ان کے کہ وہ زخم ان کے وجود پر لگا ہوا تھا، تو نبی کریم نے مسجد نبوی کے باہر خیمہ لگایا، ان کا علاج جاری تھا، تو اللہ کے محبوب اپنی نگرانی میں اور کبھی کبھی اپنے دستے مبارک سے بھی مرہم پٹی فرماتے۔ میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں، اور کسی نے کہا تھا ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تیمارداری فرماتے، کرم نوازی فرماتے، حضور رحمت کرتے، بندہ نوازی فرماتے۔ حضرت سعد بن معاذ نے نا بیماری، خیمہ لگا ہوا ہے، زخم کا علاج ہو رہا ہے، اسی حالت میں اللہ کے حضور دعا مانگتے، کہتے ہیں مالک تو جانتا ہے میرے دل میں سب سے زیادہ جذبہ کفار مکہ سے لڑنے کا تھا، اے اللہ اگر ان کے ساتھ کوئی جنگ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، ورنہ موقع بڑا اچھا ہے، حضور نظر کرم فرمائے ہوئے، مجھے اسی زخم سے شہادت کی موت عطا کر دے۔ جب انہوں نے دعا مانگی تو ان کا زخم پھر سے پھٹ گیا، خیمے سے خون نکلنے لگا۔ کریم محبوب کو اطلاع ہوئی، حضور تشریف لائے، ایک قدم یہاں رکھتے محبوب، دوسرا ذرا آگے کر کے رکھتے، تیسرا ذرا ہٹا کے رکھتے۔ حضور ان کے سر پر پہنچے تو ان کے سر کو اٹھا کے گود مبارک میں رکھ لیا، انہوں نے نظر اٹھائی، آنکھیں کھولی، نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، اور عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے اور دم نکلتا رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سر گود میں رکھا، انہوں نے آنکھیں کھول دی، حضور کی زیارت کی، نبی پاک نے کچھ نصیحت فرمائی، حضور باہر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد روح پرواز کر گئی۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ قدم ہٹا ہٹا کے کیوں رکھتے تھے؟ فرمایا فرشتے ہی بڑے آئے ہیں ان کے خیمے میں۔ ایک روایت میں فرمایا 70,000 فرشتے آئے ہیں جنازہ پڑھنے، 70,000 فرشتے جنازے میں۔ محبوب نے جنازہ پڑھایا اور تدفین سے پہلے حضور خود ان کی قبر میں اتر گئے، اور محبوب فرمانے لگے سعد کے وصال سے اللہ کا عرش ہل گیا ہے، عرش کو وجد ہو گیا ہے۔ اس طرح انہوں نے دنیا چھوڑی۔ شہادت کا جو مرتبہ ہے، شہادت کا جو مقام ہے، شہادت کی جو عزت ہے، آپ اس کو سمجھیں، اپنی طبیعت کے اندر یہ ذوق لائیں کہ جان ویسے بھی تو جانی ہے، بستر پہ بھی تو نکل ہی جانی ہے، یہ میرے بھائی ہاسپٹل میں بھی تو، وہ کسی نے کہا تھا مرتے جانا ہے کسی دے سرے چڑھ کے نہ مریے، مرتے جانا ہے کسی دے ہو کے نہ مریے،
वो जिंदगी तो गुजर जानी है, किसी के नाम ना कर दे। क्या अपने आप से प्यार करना, हर वक्त जीने की आरजू करना है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे और मौत की शक्ल में दिखला के तुझे जलवा यार, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, जो तेरा जीना मुश्किल कर दे, तेरा जीना मुश्किल। और आप अंदाजा करें, एक सहाबी थोड़ी सी ना टांग मुबारक दबा के चलते हैं, बज़ाहिर जंग उहद में 4 बेटे लेके आए, अपने 4 बेटे, हुजूर ये मेरे चारों कबूल कर। जब वो लोग अल्लाह से लेते हैं तो फिर नहीं गिनते, और जब वापस देते हैं, मैं 10,000 देता है मसीते, ऐलान कर दियो। मैं खत्म शरीफ पे चला गया तो वो कहने लगे जी हमारे वालिद इंतकाल कर गया, तो हम उनकी तरफ से ना 50,000 मस्जिद को दे रहे हैं, जरा ऐलान कर दे। मैं क्या अब्बा की दे गया तो कई दुकाना ने और भी काफ़ी माल है, मैं क्यों उन्हें भी जान लगे मसीते ऐलान कराया कि इंजी दे गया है। नहीं उन्होंने तो, मैंने कहा उसमें से वालिद के नाम पे 50,000 दे रहे हैं, वो भी मस्जिद में ऐलान करा के। यानी जब अल्लाह से लेते हैं, किसी ने इमाम शाफी से कहा कि मैं देना चाहता हूं अल्लाह के रास्ते में, पर कोई मुस्तहिक बंदा नहीं मिलता, तो इमाम साहब मुस्कुरा पड़े। बाद लोगों के सवालों पे मुस्कुराना ही चाहिए। वो कहने लगा हुजूर आप मुस्कुराए क्यों? फरमाने लगे कमाल हो गई है ना, तुझे मुस्तहिक बंदा ही नहीं मिल रहा खर्च करने के लिए, तू बता अल्लाह ने जो तुझे दिया तू उसका मुस्तहिक था? तेरी मेहनत उतनी है, तेरी इबादत उतनी है, जब रब ने बगैर तेरी मुशक्कत और मेहनत के अपने फजल से दिया है, तो तू भी अल्लाह के बंदों को दिया कर, तू भी दिल खोला कर। नबी करीम ने हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर से कहा था, अल्लाह के रास्ते में गिन गिन के ना दिया कर, उसके राह में बेहिसाब दे, वो भी तुझे बेहिसाब ही अता फरमाएगा। तो मेरे अजीजों ये बात याद रखें कि जज्बात होने चाहिए उसके रास्ते में खर्च करने, अपनी जान का नजराना पेश करने की हर वक्त ख्वाहिश होनी चाहिए, इंसान के अंदर जज्बा हो, शौक, वारफ्तगी हो कि मैंने अपने आप को पेश कर देना अपने रब के हुजूर। इसमें बड़ी ताजगी है, इसमें बड़ी लज्जत है। और इस सारे उन्वान को, इस सारे नजरिए को पूरा उरूज दिया है तो इमाम हुसैन ने दिया। अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। यानी हर एक ने, वो जंगे बदर के मौके पे ना जासूस भेजे थे, अबू जहल ने कहा जरा देख के आओ मुसलमानों की तादाद क्या है। तो जासूस वापस गया तो उसने कहा 312 या 313 लोग हैं और उनमें से भी कुछ बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं। तो अबू जहल कहने लगा जंग क्या करनी है, इनको सुबह घोड़ों की पुश्तों पे बांध के मक्के ले जाते हैं, वहां जाके देखेंगे क्या करना है। तो जासूस कहने लगा ठहर तो सही, पूरी बात तो सुन। बंदे 313 हैं पर किसी एक का भी वापस जाने का इरादा नहीं। जिसके पास से गुजरे थे मुसल्ले पे बैठा था और शहादत की दुआ मांग रहा था, किसी का भी लौट के जाने का इरादा। हजरत उमर कहते हैं अल्लाह अपनी राह में शहादत की मौत दे और दे भी अपने महबूब के शहर में। उन्हें मिल गई ना, मस्जिद नबी में मिल गई। तो भाई ख्वाहिश तो हो, तबीयत तो हो, आपका दिल तो हो, आरजू तो मचले, आप ये जहन तो बनाए। हमारा इरादा नहीं होता, हम खर्च नहीं करते अपनी सलाहियतें दीन के लिए। इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है वो बड़ी अनोखी है। 6 महीने के अली असगर को भी पेश किया, चढ़ती जवानी अली अकबर को भी अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया, जनाब अब्बास को भी पेश कर दिया गया। और इन सारे जख्मों के बावजूद जब हुसैन इब्ने अली खुद मैदान में निकले हैं तो रोते नहीं, डरते हुए नहीं, सहमे हुए नहीं। पहले उन्होंने मदीने वाले महबूब का दिया हुआ इमामा बांधा, फिर उन्होंने अपने वालिद की जुल्फकारे हैदरी थामी है, और फिर वो मैदान में आए हैं तो पूरे दबदबे के साथ उन्होंने खुतबा इरशाद फरमाया है। तो फिर पूरी चेहरे और तबीयत की पूरे रोब के साथ फिर वो मैदान में आए हैं तो डरे हुए नहीं। बहुत सारा लश्कर देखकर वो घबराए नहीं, माज़अल्लाह तलवार नहीं फेंक दी, बल्कि हिम्मत के साथ, दलेरी के साथ मैदान में निकले हैं। सुनाओ अपने बच्चों को किस्से खैबर और खंदक के, कहानी सुन के हैदर की दिलों से डर निकलता है।
اور ایک شاعر نے مولا علی کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا تھا. اس نے کہا تھا دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. تو اپنے اندر یہ جذبات حسن پیدا کریں, اللہ کے حضور نظر پیش کرنے کا جذبہ پیدا کریں, اپنی طبیعت کو تازہ کریں, ہر وقت شہادت کی آرزو, ہر وقت اس کی راہ میں قربانی کا جذبہ, ہر وقت ارادہ اس کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ پیش کرنے کا یہ رکھیں. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نا ایک شخص نے آ کے کچھ مانگا تھا, تو حضور نے فرمایا یار بظاہر اس وقت تو کچھ موجود نہیں, یا میرے نام پہ قرضہ لے لیں دکاندار سے. تو حضرت عمر عرض کرنے لگے حضور اللہ تو ہمیں اس کا پابند نہیں کرتا, ہے تو دے دو نہیں تو ٹھیک ہے. تو حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بانٹیے, عرش کا مالک بڑا عطا کرے گا. یعنی قرضہ لے کے بھی حضور اس کی راہ میں دینا ہے تو پھر دینا ہے. اپنے اندر یہ شوق لائیے, یہ جذبہ لائیے.